بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں غلام در کھوکھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج جو میں ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی حالیہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے دوسرا ایوان بالا یعنی سینیٹ میں سندھ کے لوگوں کو نظر انداز کر کے اور پنجاب کے لوگوں کو سندھ سے منتخب کرایا گیا ہے اور کرایا جاتا ہے، اس پہ میں کچھ اپنے کمنٹس اور کچھ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں پہلے جا رہا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل کے حالیہ اجلاس جس کی صدارت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کی، جس میں سپریم کورٹ کے سینئر ججز کی، قانون انصاف کے وفاقی وزیر اور باقی صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر جو ہے سینئر ججز اس اجلاس میں شریک تھے۔ وہاں پر یہ بیسیکلی جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ صوبوں سے جو ہے ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے۔ جب سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں تو اس وقت سے لے کر اب تک نظر تو یہ آ رہا ہے کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھ ہائی کورٹ کے ججز کو کس طرح نظر انداز کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں جب ایک تقرریاں ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججوں کو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ترین چیف جسٹس اور باقی ججوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ وہاں پہ یہ بھی جو ایک بات منظر عام پہ آ چکی ہے کہ یہ جو بات منظر عام پہ آ چکی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ کہنا کہ وہ سپریم کورٹ میں سندھ سے تعلق رکھنے والے ججز کو دیکھنا نہیں چاہ رہے، یہ ایک بڑی امپارٹنٹ اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے بھی کہ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس کو یہ ریمارکس یا اس طرح کی بات اصولی طور پہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا سندھ کے سے تعلق رکھنے والے ہائی کورٹ کے ججز میرٹ پہ نہیں اترتے ہیں یا ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں؟ ماضی کو دیکھا جائے تو سندھ سے بڑے نام جو ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے عہدے پہ بھی رہ چکے ہیں اور ان کا ایک نام بھی رہا ہے اور وفاق اکائیوں پہ بنتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے جس طرح سپریم کورٹ میں یہ ایک جو چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ سندھ کے ججز کو مقرر نہیں کیا جائے گا یا ان کو نہیں سپریم کورٹ میں لگایا جائے گا، تو اس سے کیا تاثر ملتا ہے یا کیا تاثر بنتا ہے۔ میں آپ کو آگے اس کی مثال دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں 1997 میں اس وقت سید سجاد علی شاہ جس کا سندھ کے کھیرپور ڈسٹرکٹ سے تعلق تھا، وہ چیف جسٹس بنا تھا اور اس وقت اس کو نواز شریف کی حکومت میں جو ہے ایک تو حکومت کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس کو اپنے ججوں کی سازش کے تحت جو ہے گھر بھیجا گیا۔ یہ بھی ایک اسی حکومت نواز شریف کا آپ ایک کارنامہ کہہ سکتے ہیں، کارنامہ اس حوالے سے کہ اس نے کس طرح، یہ کارنامہ تو نہیں کہیں گے لیکن ایک پنجاب سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم نے کس طرح جو ہے نا سندھ کے چیف جسٹس کو نکالا تھا حملے کی صورت میں اور اپنے ججز کو ایک سازش کے تحت ملا کے کیا تھا۔ اس کے بعد جب افتخار چودھری کو مشرف نے نکالا تھا تو رانا بھگوان داس جو سپریم کورٹ میں سینئر جج تھے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس بنے تھے اور اسی نے
افتخار چودھری کو چیف جسٹس کے عہدے پہ بحال کیا. اس کے بعد نواز شریف نے جب مشرف نے پھر 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگائی اور ججز کو گھر بھیجا تو اس وقت پی سی او کے ذریعے عبدالحمید ڈوگر نے چیف جسٹس کے عہدے کا قسم لیا تھا. بہرحال یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جس طرح سندھ کے ججز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو یہ موجودہ حکومت خاص طور پہ جو شہباز شریف کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی ہے اس کے لیے بھی ایک بڑا امتحان اور سوالیہ نشان ہے کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ ججز کی فائنل جو تقرری ہے، جو اپائنمنٹ ہے، وہ پارلیمانی کمیٹی یعنی قومی نیشنل اسمبلی اور سینیٹ دونوں ہاؤسز کی ایک کمیٹی ہے جس میں دونوں ہاؤسز کے ممبر ہوتے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، باقی جماعتوں کو بھی نمائندگی جاتی ہے، جہاں پہ جو سپریم جوڈیشل کونسل اپنی سفارشیں اس پارلیمانی کمیٹی کے کو بھیجتے ہیں تو حتمی منظوری جو وہاں دی جاتی ہے. اب اس کمیٹی میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے فاروق ایچ نائک جو ہمیشہ سندھ سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ سینیٹر منتخب ہوتے آئے ہیں، اور کبھی کبھار سید نوید قمر صاحب کو بھی اس میں نمائندگی دی جاتی ہے، وہ بھی کمیٹی کا ممبر رہتا ہے. اس طرح اور بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اس کمیٹی میں شامل کیا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے اور سننے میں بھی یہ آ رہا ہے کہ اگلے چند روز میں یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اپنا ایک اجلاس کرنے جا رہی ہے، جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے جو جن ججز کی سپریم کورٹ میں تقرری کے حوالے سے سفارش کی گئی ہے اس پر غور بھی کرے گی اور اس کی حتمی منظوری دے گی. اب یہ پارلیمانی کمیٹی جن سندھ کے ججز کو، ہائی کورٹ کے ججز کو نظر انداز کیا گیا ہے، وہاں پہ کوئی اس کا نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں یہ تو آنے والا وقتی اور وہی کمیٹی کے ارکانی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کریں گے. دوسری بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ جب 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے جلا وطنی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور وطن واپسی کا فیصلہ کیا تھا تو اس سے پہلے لندن میں اس نے پارٹی کا ایک اہم اجلاس بلایا تھا، جس میں پارٹی کے اجلاس میں اس وقت جو عام انتخابات ہونے جا رہے تھے اس میں ٹکٹوں کے حوالے سے بھی امیدواروں کا حتمی فیصلہ کرنا تھا. اس اجلاس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے سامنے جب سندھ سے امیدواروں کی نیشنل اسمبلی کے حوالے سے درخواستیں سامنے رکھی گئی تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے سامنے ایک سیاسی خاندان کی خاتون کی جب درخواست آئی تھی تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس خاتون کی درخواست کو سائڈ پہ کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے. یہ مجھے پیپلز پارٹی کے اس وقت کے سورسوں نے جو میرے ذرائع ہے بتایا تھا کہ محترمہ نے کہا تھا کیا اس خاندان میں کوئی اور تو نہیں رہ گیا ہے باقی، یعنی باقی بھی لوگ ان کے ہیں جو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اور پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑنے کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں، کیا باقی میرے کارکن، باقی جو میرے امیدوار نہیں ہیں جو میں ایک ہی خاندان کو یہ جو ہے ٹکٹ جاری کروں اور انہی کو حوالے کروں، وہ تو کون سا سیاسی خاندان ہے اس کے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور میں بتاؤں گا بھی، آگے جا کے اس خاتون کا نام بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سی خاتون تھی جس نے درخواست دی تھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کی درخواست کو سائڈ پہ رکھ دیا تھا. لیکن یہاں پہ دوسری بات جو بڑی امپارٹنٹ ہے کہ جو سینیٹ ایوان بالا ہے اس میں کس طرح پنجاب سے لوگوں کو لا کے پیپلز پارٹی نے سندھ سے سینیٹ کے ٹکٹ پر سینیٹ کے
میں جیسے منتخب کرایا ہے الیکشنوں میں۔ پہلے جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی تو رحمان ملک کو سینیٹر بنایا گیا تھا، جس کا تعلق پنجاب سے تھا، اور وہ ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ کبھی سینیٹر بن جاتا تھا۔ پھر افتخار چودھری جو ڈیول نیشنلٹی کے بنیاد پہ ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا کہ جو ارکان غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں، یعنی اپنے ملک سے ہٹ کے کسی اور ملک کی ان کو شہریت ہے، نیشنلٹی ہے، تو ان کو جو ہے نا اس سیٹ سے نااہل کرتے تھے یا ان کو ہٹایا جاتا تھا۔ تو رحمان ملک کبھی استعفیٰ دیتا تھا، بعد میں پھر وہ جو ہے نا اپنے کوئی حلف نامے یا کچھ دے کے پھر سینیٹر ہو جاتا تھا، پھر استعفیٰ دے دیتا تھا۔ بہرحال ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر، جس کا پنجاب سے تعلق ہے، اس کو سینیٹر سندھ سے منتخب کرایا گیا۔ گزشتہ سال ہی آپ دیکھیں کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والی خاتون پیپلز پارٹی کی رہنما پلوا شاہ، اس کو سینیٹر بھی سندھ سے منتخب کرایا گیا ہے۔ اس طرح تیسرا جو نام ہے شہادت اوان، یہ وکیل ہے بیسیکلی پیشے کے لحاظ سے، جو اس کو بھی سندھ سے جو ہے اس کو سینیٹر منتخب کرایا گیا ہے۔ اس کا بھی تعلق پنجاب چکوال سے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا سندھ کے باقی لوگ جو ان کے پارٹی کے میں بیٹھے ہیں، کیا ان میں صلاحیتیں نہیں ہیں، یا ان میں وہ ایسا کوئی شعور نہیں ہے جن کو نظر انداز کر کے جو ہے وہاں اس کو پنجاب سے لا کے لوگوں کو جو ہے نا سینیٹر بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے ہی دیکھا جائے تو رضا ربانی ہے، میں نے جو پہلے بتایا تھا فاروق ایچ نائک ہے، یا کچھ ایسے لوگ ہیں، ان کو بھی یہاں سے ہی سینیٹر منتخب کیا۔ رضا ربانی کا ایک تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، 40 سال سے بڑا عرصہ گزر گیا ہے، وہ تو چلو سندھ میں رہتا ہے، چاہے اس کا پنجاب سے تعلق کیوں نہ ہو، لیکن رہتا ہی سندھ میں ہے۔ اس کے وکالت کے حوالے سے یا باقی چیزوں حوالے سے دیکھا جائے تو وہ سندھ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ لیکن پنجاب سے باقی لوگوں کو لا کے سینیٹر بنانا یہ پیپلز پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے۔ اب یہ تو پارٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہی ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی پنجاب کے لوگ کبھی یہ ہوا ہے کہ سندھ سے کسی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو جا کے پنجاب سے الیکشن میں لڑایا گیا ہو اور پنجاب سے ٹکٹ دی گئی ہو سینیٹ کی اور کامیاب کرایا گیا ہو، یا باقی صوبوں میں سندھ سے کون سا ایسا بندہ جو کہ خیبر پختونخوا سے جا کے الیکشن لڑی ہو، بلوچستان سے جا کے الیکشن لڑی ہو اور اس کو وہاں سے کامیاب کرایا ہو۔ تو یہ آج کی ویڈیو جو رکھنے کا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ سندھ میں کیا پارٹی کے اندر ایسے باشعور بااصول لوگ بہت سے موجود ہیں جن کے ہم نام بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ میری ویڈیو آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹس میں خاص طور پہ جو میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، کچھ دوستوں نے مجھے کمنٹس میں جو واٹس ایپ پہ باقی جو ہے کہا ہے کہ آپ ڈیٹیلز میں جو ہے نا ویڈیو کو رکھا کریں، تو اگلی ویڈیو جو میں رکھنے جاؤں گا وہ بھی 2-3 ایشو پر مشتمل ہے، جس میں خاص طور پہ مخدوم امین فہیم کے بارے میں میرے پاس کافی انفارمیشن ہے کہ اس کو 1993 میں وزارت اعلیٰ سے کے راستے میں کون رکاوٹ بنے تھے اور اچانک اس کا نام کیسے ڈراپ کیا گیا تھا، وہ اگلی ویڈیو میں رکھوں گا۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔